السلام علیکم ناظرین، ہسٹری لائیو نو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو سیز فائر کروایا ہے گزشتہ رات کو، اس کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، پاکستان کا گراف اس سے کتنا بلند ہوا ہے اور کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ پاکستان کی۔ تو ناظرین، 39 دن جو ہے وہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ رہی۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ نے ایپک فیوری کے نام سے ایک آپریشن کا آغاز کیا۔ ایران کے اوپر انہوں نے شدید حملے کیے، ایران کی جو ملٹری اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو شہید کیا گیا۔ ایران کے اندر جو ہے وہ 2000 سے زائد سویلینز کو شہید کیا گیا اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر زخمی ہوئے، اور ایک سکول کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بچیوں کا سکول تھا جس میں 165 کے قریب جو ہے وہ معصوم بچیوں کو شہید کیا گیا، اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا اور دوسرے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی طرف سے بھی مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ کے ملٹری ایسٹس تھے، اس کی بیسز تھیں، ان کو بڑی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے وہ 22 مارچ کو یہ مذاکرات کا آغاز شروع ہوا، جب پاکستان کی انتہائی اعلیٰ سطح کی فوجی قیادت نے ٹرمپ سے رابطہ کیا، اور 24 مارچ کو امریکہ نے اپنی 15 نکاتی پرپوزلز دی، پھر ایران نے اپنے 5 نکات کے پرپوزلز دیے۔ بیچ میں 4 اپریل 2026 کو ایران نے جو ہے وہ اس مذاکرات سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ پھر ٹرمپ نے اپنی ڈیڈ لائن دی اور اس نے ایک ٹویٹ کے اندر گالیاں بھی نکالیں کہ اگر آپ لوگوں نے ودن 48 آورز اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھولی تو میں آپ لوگوں کو سٹون ایج میں بھیج دوں گا۔ پھر اس نے بعد میں ایک اور ٹویٹ کی کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو پھر جو ہے وہ ایک رات کے اندر میں پوری سویلائزیشن کو مٹا دوں گا، اس کنٹری کو میں ختم کر دوں گا، جس کے بعد دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک سراسیمگی پھیل گئی کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پاگل شخص ہے، کہیں وہ ایٹمی ہتھیار کا استعمال نہ کرے۔ تو پاکستان چونکہ ہمسایہ ملک ہے ایران کا، اور ایران کے اندر جو بھی پرابلمز آئیں گی وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر بھی ان کا امپیکٹ آئے گا۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ بڑی جد و جہد کے بعد، کوشش کے بعد امریکہ کو اور ایران کو اس بات پہ راضی کیا کہ سیز فائر کیا جائے، آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے جو آپ کی پرپوزلز ہیں ان کے اوپر بات کریں اور کوئی ورکیبل سلوشن جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو ناظرین، پرائم منسٹر آف پاکستان نے رات گئے جو ہے وہ یہ خوشخبری دنیا کو سنائی، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہوا اس سے، تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے جو سیکیورٹی ہے پاکستان کی، کہ ایران جو ہے وہ چونکہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ اگر کوئی رجیم چینج ہوتی ہے، سسٹم کولیپس کرتا ہے، یا بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی اللہ نہ کرے تباہی ہوتی، تو اس سے ایک مائیگریشن کا سلسلہ بھی شروع ہوتا، وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ وہاں پہ کام شروع کر دیتے، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان ہے وہاں پہ جو تخریب کاری ہے وہ بڑھ جاتی، کیونکہ ایرانین گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے تعاون کرتی ہے اور اس وجہ سے اس پہ کافی قابو پایا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ سسٹم وہاں پہ ہل جاتا تو پاکستان کی جو سیاسی اپنا جو ہے سیکیورٹی سچویشن ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جو ملیٹنسی ہے اس کے بڑھ جانے کا خدشہ تھا، کیونکہ جو TTP خراسان ہے اور داعش ہے وہاں پہ، تو وہ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو کافی تقویت مل جاتی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو اکنامک جو اپرچونٹیز ہیں وہ پاکستان کے لیے کافی وائڈ ہو جائیں گی۔ امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشنز کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم جو ٹیرفز ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگائے گئے، اور اب بھی جو ہے وہ اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈپلومیٹک لیوریج ہے، تو پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر شاید اسلام آباد جو ہے وہ اتنا فور فرنٹ پہ اتنی نیوز کے اندر وہ آیا ہے اور اس کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ پاکستان عموماً جو ہے اس کے مسئلے جو ہے وہ جو امریکہ ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں وہ اس کے مسئلے حل کراتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے جو اس وقت یونی پولر ورلڈ میں جو دنیا کی سب سے بڑی ایک طاقت مانی جاتی ہے امریکہ، اس کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان حل کرا رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے،
اور اس کے علاوہ جو ریجنل ہے، یعنی اگر ہم انڈیا کے مد مقابل دیکھیں تو پاکستان کا گراف انڈیا کے مقابلے میں بہت ہائی گیا ہے۔ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے اوپر اس وقت کافی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ پہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن انڈیا جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ کن کن کنٹریز نے اور کن کن اداروں نے اس کو اپریشیٹ کیا، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو جو یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے پاکستانی لیڈرشپ کو مبارکباد دی اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران ہے، اس کے فارن جو منسٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور تہران کے اندر شکریہ پاکستان کے جو ہے نا وہ نعرے لگے۔ پورا ایران جب رات کو سیز فائر ہوا وہ سڑکوں پہ تھا، وہ خوشی منا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کے بھی جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں، اس کے جو مارکو روبیو ہیں، جو اس کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جین میریٹ جو ہیں وہ جو ادھر وہ یونائٹڈ کنگڈم کی جو UK کی یہاں پہ ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کی جو ہائی کمیشن ہے، نیوزی لینڈ کا جو فارن آفس ہے، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملیشین جو ان کا فارن آفس ہے، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپان کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، آسٹریلیا کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور اٹلی کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے تو پاکستانی قیادت کو نوبل پرائز تک دینے کا جو ہے نا وہ مطالبہ کیا ہے۔ تو یوں پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، اگر آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگا کے دیکھیں گے تو اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک بالکل جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ایک بڑے ہی مشکل کام کو پاکستان نے سر انجام دیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ سب کی نظریں 10 اپریل جمعے والے دن جو یہاں پہ مذاکرات ہوں گے، جس میں امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ DJ وینس یا مارکو روبیو میں سے کوئی شخصیت جو ہے وہ شریک ہوگی، اور ایران کی طرف سے موسٹ پروبیبلی جو ہے ان کے فارن منسٹر آئیں گے، اور جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو آئیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی ہائی لیول جو ہے وہ یہاں پہ ٹاکس ہوں گی، اور پاکستان کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے ہمسایہ ملک کو، اور جو برادر اسلامی ملک ہے، جب دوسرے اسلامی ملک جو ہیں وہ اس طریقے سے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، تو اس کو ایک بڑے جو ہے وہ قیاس سے، ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ تو پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، پاکستانی سٹیزنز کو، ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے، پاکستان کی جو اس کے بیسٹ انٹرسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ چلتی ہے۔ پاکستان کسی کنٹری کے ساتھ نہیں ہے، نہ کبھی ہوتا ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو جو بہتر لگتا ہے کہ کسی کنٹری کے ساتھ ہو کے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا، تو پھر پاکستان اس لیول پہ سوچتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کنٹراڈکشنز کو ہٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ سے بھی تعلقات ہیں، پاکستان کے ایران سے بھی ہیں، اور پاکستان کے سعودی عرب سے بھی ہیں۔ بھئی پاکستان کے سب سے پہلے پاکستان سے تعلقات ہیں۔ پاکستان کو جو لگے گا کہ یہ چیزیں اس کے مفاد میں ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اور پاکستان آرمی جو ہے وہ بیسیکلی وہ انہی چیزوں کو ترجیح دے گی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہی سب سے پہلے جو ہے وہ مقدم رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں اور ان کے اندر جو چیدہ ہماری انتہائی جو اسٹریٹجک قسم کے امپورٹنس والے کنٹریز ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی جو ہے نا وہ شور مچا رہے تھے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے اوپر ایران کے حملوں کی کیوں مذمت کی، تو بھئی پاکستان جو ہے وہ اس کو جو ریاست کے لیے بہتر لگتا ہے، اس نے ایران کی بھی، جہاں پہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی وہاں ایران کے لیے اس نے آواز اٹھائی، اور جہاں پہ ایران کی طرف سے اگر کوئی جو ہے وہ چیزوں میں تجاوز کیا گیا، تو انہوں نے دوسری سائڈ پہ اگر کوئی ہمارا پارٹنر تھا اس کے مفادات کو نقصان پہنچا تو پاکستان نے پھر اس کا بھی ساتھ دیا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔